اور سعادت عطا فرمائی۔ انسان مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، کبھی جانی تکلیف، کبھی مالی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی گھر والوں کی طرف سے تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اپنے معاش کے اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، خوف ہوگا کسی چیز کا کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، جو گھڑی نہیں آئی، جو وقت نہیں آیا، اس وقت کے آ جانے کا خوف ہوگا، جو کام نہیں ہوا اس کے ہو جانے کا خوف ہوگا کہ اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، بھوک ہوگی، تکلیف ہوگی، مال میں کمی ہوگی، اور کبھی مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر کے آزمائیں، کبھی کوئی پیارا کسی کا لے لیں گے، کسی پیارے کا انتقال ہو جائے گا، کبھی اس کی اپنی جان میں کمی آ جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی کر دیں گے، منافع میں کمی کر دیں گے، فائدے کم ہو جائیں گے، پھل کم ہو جائیں گے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن پھر بھی اے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جو صبر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں نعم البدل عطا فرمائے گا، بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جو مشکلات پہ صبر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اسے خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ابو سلمہ کا وصال ہوا، جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ پریشان رہنے لگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا وصال ہو چکا ہے، میں بیوہ ہو چکی ہوں، بڑی پریشان رہتی ہوں، کوئی دعا سکھا دیں، کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ جسے پڑھنے کے بعد میری پریشانی کم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ایک دعا سکھائی، اور حضور نے فرمایا یہ وہ دعا ہے، اگر تم یہ دعا پڑھ لو گی تو جو اللہ نے تم سے لیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا۔ وہ دعا اس طرح تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ، بس یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تمہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، کچھ وقت گزرا تھا یہ دعا پڑھتے پڑھتے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آ گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ابو سلمہ کو لیا تھا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا، اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما دیا۔ تو مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس پہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مقام اور منصب اور اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ مصیبتوں کو ٹالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے، خیرات دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہمارا صدقہ دینے کا انداز کچھ الگ ہے۔ صحت ہوگی، عافیت ہوگی، امن و امان ہوگا، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، جہاں جاب کرتے ہیں وہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، تو دل میں بالکل بھی خیال نہیں آئے گا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، کیونکہ آسودگی ہے، ہر چیز اچھی مل رہی ہے، تو دل میں خیال نہیں آئے گا۔ لیکن جب پکڑ ہوتی ہے، جب پریشانی آئے گی، پھر دل میں خیال آئے گا کہ چلو صدقہ دے دو تاکہ جان چھوٹ جائے،
تاکہ اس مصیبت سے بلا سے نکل جائیں۔ بیمار ہو گئے بچے، جب تک صحت تھی، عافیت تھی، سب کچھ تھا، کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا، بچے بیمار ہو گئے، اب ان کی طرف سے صدقہ دے دو تاکہ بیماری ختم ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خود اپنی طرف سے صدقہ دیا کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری طرف سے صدقہ دینا شروع کر دیں۔ خود اپنی طرف سے صدقہ دیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ جب تندرست ہو، صحیح ہو، اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہوں تو شکرانے میں صدقے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی مصیبت اور بلا آئے، تم دینے کے قابل نہ رہو، پھر لوگ تمہاری طرف سے دینا شروع کریں کہ اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے۔ خود صدقے دیا کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری طرف سے صدقے دینا شروع کر دیں۔ اور صدقے دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو صدقات واجبہ ہیں جو کہ صرف مستحق زکوٰۃ کو دیے جا سکتے ہیں، مستحقین کو دیے جا سکتے ہیں۔ صدقات نافلہ یہ وہ صدقات ہیں جو بلاؤں کو ٹالتے ہیں، یہ کسی بھی مستحق کو دیے جا سکتے ہیں، یہ مسجد میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، یہ کسی راہ چلتے ہوئے کسی بیمار کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و انعام سے نوازتا ہے، میں انہیں جانتا ہوں، وہ یوں کرتے ہیں کہ صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھر سے، بالکل صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور ہوٹل جا کے ناشتہ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ناشتہ تھیلیوں میں پیک کرواتے ہیں اور اپنی موٹر سائیکل پر وہ نکل جاتے ہیں۔ وہ مزدور طبقہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ کام پر لے جائیں مزدوری کے لیے، مستری جو ہوتے ہیں یا جو دوسرے افراد جو راستوں میں روڈوں پر سو جاتے ہیں غریب لوگ، وہ انہیں جا کے انہیں جگاتے اور ان کے سامنے ناشتے کی تھیلی رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ والے، اور کوئی دور کے نہیں، آپ کے سکھر شہر کے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت مال و زر والے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ جو میں لوگوں کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اس سے ڈبل عطا فرما دیا کرتا ہے، اس سے دگنا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو صدقات نافلہ دینے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دکھاتے بہت ہیں، دکھا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی چیز بھی دیں گے تو 10 لوگوں کے سامنے دیں گے۔ کوئی بہت نیک اور صالح آدمی جو فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اپنی نیکیاں نہ ڈال رہا ہو دیتے ہوئے، تو وہ کم از کم اتنا ضرور کرتا ہے کہ 10 بندوں کو بلا کے پھر غریب کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ 10 لوگ دیکھ لیں کہ میں دینے والا ہوں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، انہیں محشر کے دن کی تکالیف محسوس نہیں ہوں گی۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا ان 7 لوگوں میں سے ایک طرح کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے جب صدقے دیے ہوں گے جو چھپا کے صدقے دیے ہوں گے، دکھائے بغیر صدقے دیے ہوں گے، چھپا کے اللہ کے بندوں کی مددیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، ان کے حساب کتاب میں آسانیاں فرمائے گا، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انہیں سورج جو سوا نیزے پر ہوگا اس کی تپش محسوس نہیں ہوگی، انہیں زمین جو تانبے کی بن چکی ہوگی اس کی تپش محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص اپنے سائے میں رکھے گا۔ بلکہ ہم جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہماری مسجدوں کا بھی یہ حال ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بڑا نوٹ مسجد کے چندے میں ڈالتا ہے تو وہ اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ ساتھ بیٹھے 3-4 نمازی دیکھ لیں کہ کیا ڈالا گیا ہے، یا بعد میں اس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑے مسجد کے خدمت کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا، حضرت زید بن اسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی تم مدد کرو اور مدد کرنے کے بعد وہ شخص تمہیں راستے میں مل جائے جس کی تم نے مدد کی تھی، کسی غریب کی، اس کو صدقہ دیا تھا، خیرات دی تھی، وہی شخص تمہیں چلتا ہوا راستے میں مل جائے، نظر آ جائے، اور تمہیں محسوس ہو، تمہیں لگتا ہو کہ اگر میں اس کو سلام کروں گا تو جب یہ مجھے سلام کا جواب دے گا تو اسے شرم محسوس آ جائے گی، اسے شرم محسوس ہوگی کہ یار یہ تو وہ شخص مجھے راستے میں مل گیا جس نے میری مدد کی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کو سلام بھی نہ کرے،
راستہ بدل کر چلا جائے تاکہ اس کے ثقل و خجلت محسوس نہ ہو، اس کو شرم محسوس نہ ہو کہ کوئی وقت تھا کہ اس شخص نے میری مدد کی تھی، راستے میں مجھ سے سلام کر رہا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھا کرو، اس طرح چھپا کے صدقہ دیا کرو کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ تھے وہ ہمیشہ اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو اس طرح صدقہ دیتا ہوں جس طرح رب مجھے دیتا ہے، جس طرح وہ مجھے گن گن کے تول کے ناپ کے نہیں دیتا، میں بھی اس کے بندوں کو اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں، میں بھی اس کے بندوں کو اس طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آج اطوار بدل گئے، طریقے بدل گئے، اقدار بدل گئے، معاملات بدل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہوا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن دے، تو حضرت ابو درداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اسے دگنا عطا فرما دے گا، کیا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے، اسی نے تو سب دیا ہے، اس نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو دے گا اسے ہم دگنا کر کے دیں گے، اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب حضرت ابو درداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ اپنے باغ تک آ گئے، باتیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے قرض مانگا۔ حیرانگی کی بات تھی نا کہ وہ مالک دو جہاں جس کا سب کچھ ہے اسی نے اپنے بندوں کو دیا ہے، وہ دینے کے بعد ان سے قرض مانگ رہا ہے۔ یعنی یہ تو یوں ہو گیا، دنیا کی مثال ایسی ہو گئی کہ اگر آپ کسی شخص کو کھلائیں پلائیں، اس کے سارے انتظامات کا بندوبست آپ کریں، آپ کے سارے پیسے اس کے پاس رکھے ہوں، اور پھر آپ اسی کو بولیں کچھ قرض دے دو مجھے، کیسی حیرانگی کی بات ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو بس میرے ساتھ چلیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو درداء آئے اور اپنے باغ کے پاس آ گئے۔ بہت بڑا باغ تھا، بہت عالی شان باغ تھا، اور اس باغ کے اندر 700 کھجور کے درخت تھے، 700 کھجور کے درخت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تھے، اور وہ درخت بھی ایسے نہیں تھے، سارے کے سارے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، فصل پک کے تیار ہو چکی تھی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے قرض مانگا ہے نا، آپ گواہ ہو جائیں، یہ 700 درختوں کا میرا باغ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سرمایہ، بس اسی پر میرا گزر بسر ہوتا ہے، اللہ نے بہت عطا کیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں اگر اللہ نے قرض مانگا ہے تو یہ سارا کا سارا باغ میں اللہ کی راہ میں ابھی صدقہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے اسی وقت وہ باغ صدقہ کیا۔ جب صدقہ کیا تو اس باغ کے اندر حضرت ابو درداء کا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر آپ کی زوجہ بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے۔ اب صدقہ کر دینے کے بعد حضرت ابو درداء اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، اپنے آواز دے کر بلایا ام درداء باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے آؤ اور ضروری سامان لے کر باہر آ جاؤ۔ حضرت ابو درداء نے آواز لگائی تو آپ کی زوجہ پردے میں باہر تشریف لائیں، بچوں کو بھی ساتھ لیں، ضروری سامان لے کر باغ سے باہر نکلیں، پوچھنے لگیں ابو درداء تم نے باہر کیوں بلایا؟ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں بس یہ باغ آج سے ہمارا نہیں رہا، یہ باغ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، اس رب کو قرض دے دیا ہے، وہ اس دگنا عطا فرمائے گا، اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ام درداء نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضرت ام درداء نے کہا ابو درداء، اللہ نے قرض مانگا تم سے اور تم نے اللہ کو قرض دیا؟ ابو درداء کہتے ہیں ہاں میں نے قرض دے دیا۔ حضرت ام درداء ہنسنے لگیں آپ کی زوجہ اور کہنے لگیں ابو درداء تم نے تو بڑے نفع کا سودا کر لیا ہے، تم نے تو بڑے فائدے کا سودا کر لیا ہے۔ جب شوہر ایسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ایسی ازواج عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ایسی ازواج عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا،
صدقہ مال کم نہیں کرتا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، حضور نے فرمایا صدقہ مال کم نہیں کرتا۔ ہم جب صدقہ دیتے ہیں کسی شخص کی، مثال کے طور پہ تنخواہ ہے 1,00,000 روپے، وہ اس میں سے اگر 1,000 روپے صدقہ کرے گا تو بظاہر تو دیکھنے میں اس کو یوں لگے گا کہ اب تو 99,000 روپے رہ گئے صرف۔ 10,000 روپے کسی کی تنخواہ ہے، اگر اس میں سے وہ 100 روپے دے گا تو اس کو پھر لگے گا کہ 9,900 روپے رہ گئے میرے پاس اب صرف۔ بظاہر تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ کم ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی حکمت ہے جو حضور نے فرمایا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، آپ نے فرمایا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دینا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھیے کہ کسی شخص کے پاس اناج کے بورے ہوں، بیجوں کے بوریاں ہوں کسی کے پاس، جسے اس نے فصلوں میں بونا ہو، اور وہ بیج کی بوریاں اٹھائے اور زمین پر بونا شروع کر دے، تو دیکھنے میں تو یوں لگے گا کہ اس نے بیج اپنے زمین پر بو دیے اور اس کی بوریاں ختم ہو گئیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ ختم نہیں ہوئیں، ہر بیج میں سے اللہ تعالیٰ ایک درخت پیدا کرے گا، ہر درخت پر ہزاروں پھل لگیں گے، ہر پھل میں ہزاروں بیج لگیں گے، تو وہ جو دیے تھے گویا کہ اللہ کی راہ میں صدقے دیے تھے، اس کے بدلے اللہ اس طرح عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس طرح عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب اس تمہید کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی مسجد ہے، برکاتی مسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت سارے بزرگوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد کچھ سامان بچا، کچھ مٹی، کچھ کنکر، کچھ ریت، کچھ چیزیں بچیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تکمیل کے بعد جس طرح کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ مال بچ جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب یہ جو مال بچا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ بڑا متبرک اور برکت والا مال تھا کہ جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، بچ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، اللہ اب تو بتا اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اس مال کو ایک جگہ کر دو، مطاف میں ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے سامان کو ایک جگہ پہ جمع کیا، جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل زمین پر جاؤ اور یہ سارا سامان جو بچا ہے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کے بعد اسے اپنے پر پہ رکھ لو، اپنا پر زمین پر بچھاؤ اور یہ سارا سامان اس پر پہ رکھ لو۔ جبریل امین اترے، اپنا پر زمین پر بچھایا مطاف میں، اور وہ سارا مال جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بچا تھا وہ آپ نے اپنے پر پہ رکھا۔ رب نے فرمایا، اے جبریل اب اس مال کو آسمان پر لے جاؤ، عرش کے قریب لے جاؤ۔ جبریل امین عرش کے پاس لے گئے، فرمایا اب اپنے پر کو جھاڑ دو، اپنا پر جھاڑ دو۔ جبریل امین نے وہ پر جھاڑا تو پوری روئے زمین پر اس کے ذرات آ کر کہیں ایک ذرہ بھی گرا تو مفسرین علماء نے لکھا کہ جہاں اس مال کا ایک ذرہ بھی گرا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر مسجد تعمیر فرما دے گا، وہاں اللہ تعالیٰ مسجد تعمیر۔ تو یہاں بھی کوئی ذرہ گرا ہوگا، اور جہاں جہاں مسجد ہے وہاں ذرات گرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت گرمیاں چل رہی ہیں اور گرمیوں کا بہت سارا موسم گزر چکا ہے، اور پوری گرمی کے موسم میں ہماری مسجد کے پیچھے کے 4 پنکھے لگ نہیں سکے، پیچھے کے 4 پنکھے۔ ابھی میں آپ سے یہ تو عرض نہیں کروں گا کہ آپ پیچھے گھوم کر دیکھیں، لیکن جب جانے لگیں تو ذرا دیکھیے گا کہ گرمی کا پورا موسم گزر گیا، پیچھے کے پنکھے نہیں لگ سکے۔ اور آپ دیکھیں یہ دیواروں پر ہولڈرز لگا کرتے ہیں، بلب لگا کرتے ہیں، لیکن مسجد کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ بلب لگا سکے، ہولڈرز لگا سکے۔ تو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، خود سے لازم کر لیں کہ جب آپ کے سامنے سے مسجد کی جھولی گزرا کرے تو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں ڈال دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر کی بھی تو خدمت کرتے ہیں نا، اپنے گھر کو بھی تو سجاتے ہیں نا۔ کبھی ہمارے گھروں میں تو ایسا نہیں ہوا کہ پورا موسم گزر جائے گرمیوں کو اور ہمارے گھروں کے پنکھے نہ لگے ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں کے بلب نہ لگے ہوں۔ ایک دن خراب ہوتے ہیں، اگلے دن لا کے لگا دیتے ہیں۔ خود سے فکر ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کی بھی فکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں، کیلے ہوتے ہیں مسجد کی، جو کیلے ہوتے ہیں مسجد کی،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہیں؟ مسجد کی کیلیں کیا لوگ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں جب بھی پتہ کیا جائے ہمیشہ جواب یہ ملتا ہے دیکھو مسجد میں موجود ہوگا، دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں تو پھر کیا ان کی شان ہے؟ حضور نے فرمایا جب ایسے لوگ جو ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں مسجدوں کا، اگر یہ بیمار ہو جائیں اور کسی دن مسجد میں نہ آ سکیں تو فرشتے ان کا پتہ پوچھنے کے لیے ان کے گھروں پر چلے جاتے ہیں، فرشتے ان کا پتہ پوچھنے کے لیے ان کے گھروں پر چلے جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی خدمت کیجیے، جو مسجد کو صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرمائے۔ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی خدمت کیجیے گا۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے، ایک خوشیوں بھرا اعلان ہے۔ خوشیوں بھرا اعلان یہ ہے، یوں تو یہ اعلان پورے سکھر کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ اعلان برکاتی مسجد والوں کے لیے ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی اس جامع برکاتی مسجد کے اندر 30 اگست بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب عظیم الشان محفل رنگ رضا منعقد ہوگی۔ آپ کی آواز اتنی کم ہے کہ اس کے بعد اب ایک اور اعلان کی ضرورت ہے، شاید اس کے بعد پھر سبحان اللہ کی تیز آواز آئے۔ بعد نماز مغرب 30 اگست بروز جمعۃ المبارک آپ کی اس مسجد میں برکاتی مسجد میں محفل رنگ رضا منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس محفل کے اندر 4 عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے، 4 عمرے کے ٹکٹ بذریعہ قرآن دازی تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا الحمد للہ رب العالمین۔